سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے مسجد کے آداب۔ اس سے پہلے کہ ہم ہمارے عنوان کی طرف آئے، مسجد کی اہمیت پر انشاءاللہ کچھ بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ مسجد وہ جگہ ہے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جہاں مسلمان رات اور دن تقریباً 5 مرتبہ جو ہے جو فرض عین یعنی نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد کو آتے ہیں اور سکون اور ٹھنڈک جو ہے محسوس کرتے ہیں۔ مسجد وہ مقام ہے جہاں بندہ جو ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے اور عاجزی و انکساری ظاہر کرتا ہے۔ مسجد وہ عبادت گاہ ہے جہاں تمام مومنین اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مساجد کو آتے ہیں اور پھر مختلف قسم کی عبادات انجام دیتے ہیں۔ کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی اذکار پڑھتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا تقرب کے لیے۔ اور مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر مختلف قسم کے لوگ، الگ الگ طبقے کے لوگ جو ہے آتے ہیں، لیکن جب مسجد میں آتے ہیں تو اپنی آئیڈینٹی بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، بلکہ ایک ہی صف میں ٹھہر جاتے ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، سب ایک ہی جگہ ٹھہر جاتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے ایک ہی رب اللہ کو پکارتے ہیں، ایک قبلہ رخ ہو کر اور دعا کرتے ہیں۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، توبہ استغفار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کو، مسجد کو آتے ہیں اور پھر توبہ و استغفار کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ مسجد کی اہمیت اب اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ مسجد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کی طرف منسوب کیا۔ جس چیز کی بھی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتی ہے اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے قرآن مجید کو اللہ نے کیا کہا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اسی طریقے سے رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں آیا ناقۃ اللہ، یعنی اللہ کی اونٹنی۔ تو پھر جو چیز بھی اللہ سے جڑتی ہے اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو روزے رکھتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے، یعنی یہی لوگ ہدایت پر ہے، ہدایت یافتہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے حوالے سے کہا مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں۔ تو اس کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات اس لیے بھی اس کی اہمیت ہے کہ مسجدوں کو کون آباد کریں گے، اس آیت میں بتایا گیا جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور تیسری بات اس کے اندر بتائی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، مساجد کو آباد کرتا ہے اور نمازوں کو قائم کرتا ہے اور جو زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا اذا رأیتم الرجل یعتد المساجد، جب تم دیکھو کسی شخص کو جو مسجد کو آتا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا فاشہدوا لہ بالایمان، تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو مسجدوں کو آنا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کے لیے کہا رسول اللہ نے کہ ایسے شخص کے لیے ایمان کی گواہی دے دو۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایک اور مقام پر وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکے مساجد کے اندر
اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جو مسجدوں کو ویران کر دے، یعنی مسجدوں کو غیر آباد رکھے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا و آخرت میں رسوائی کے عذاب کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے۔ مسجدیں کیوں ہیں؟ مسجدیں اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی ان میں صرف اللہ کو پکارو، اس کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج مساجد جو ہے ویران ہے، لیکن لوگوں نے قبرستانوں کو آباد کر دیا، غیر اللہ کے آستانوں کو آباد کر دیا۔ وہ جو ہے آباد ہے، اور 5 وقت مساجد جو ہے ویران ہے، اور بڑے اتفاق سے جو ہے جمعہ کے دن لوگ آ جاتے ہیں، مسجد آباد ہو جاتی ہے، لیکن دن کا اگر ہم جائزہ لیں تو 5 وقت مساجد جو ہے خالی ہے اور یہ ویران ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث کے اندر احب البلاد الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے؟ مساجدہا، احب البلاد، شہروں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب چیز مساجد ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ تعالیٰ کو بازار ناپسند ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ بازار کو آباد کیا اور مساجد کو ویران کیا، جبکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ کو مساجد پسند ہے، اور جو بازار ہے اللہ تعالیٰ کو وہ ناپسند ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ مساجد کو ہی بازار بنا دیتے ہیں۔ جس طریقے کا ماحول بازار میں رہتا ہے، بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، یا چلانا، یا جو بھی خرید و فروخت کرنا، بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ کام مسجدوں میں انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے کہ ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا جو کوئی مسجد کو آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اور اس کی میزبانی یعنی وہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کرے۔ تو یہ چند باتیں تھیں مسجد کے حوالے سے۔ مسجد کو تعمیر کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جو لوگ مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں ان کی فضیلت میں اللہ کے نبی نے کہا من بنا مسجد للہ کمفحص قطعۃ او اصغر، اللہ کے نبی نے کہا جو کوئی مسجد بناتا ہے کتنی؟ پرندے کے گھونسلے کی مانند، بس اس کے رہنے کی جگہ کی اتنی مسجد بناتا ہے یا اس سے بھی کم، تو اللہ کے نبی نے کہا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ تو یہاں پر قطعات کہتے ہیں یعنی اتنی چھوٹا، کبوتر سے بھی چھوٹا جو ہے ایک چڑیا ہے جو ڈیزرٹ وغیرہ کے اندر رہتی ہے، اتنا بھی اگر کوئی مسجد کے اندر حصہ لیتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ ایسا عمل ہے مساجد کی تعمیر میں حصہ لینا، مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے یہ اجر جاری رہتا ہے اور اس کو ثواب ملتے رہتا ہے۔ انسان مر جاتا ہے لیکن اس کے کھاتے میں پورے نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ تو اکثر جو ہے ہم بچوں کو بچپن سے مساجد لاتے نہیں ہیں اور مساجد کی اہمیت بتاتے نہیں ہیں، نتیجے میں وہ لوگ جب بڑے ہوتے ہیں تب بھی وہ لوگ مساجد سے دور رہتے ہیں۔ ایک چھوٹی ایکٹیویٹی ہے، آپ گھروں میں جو ہے اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ، کہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ ایک چھوٹے پیپر پہ جو ہے مسجد کو وہ لوگ ڈرا کریں۔ کئی اسکولوں میں جو ہے یہ ایکٹیویٹی کرائی جاتی ہے کہ وہ ڈرا کرے، ایک مسجد کو بنائے، اتارے، ڈیزائن کرے، اس کے بعد جو ہے اس کے نیچے کسی کا نام لکھ دے، والدین کا یا کسی کا نام لکھ دے۔ تو کہتے ہیں تربیت کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ لوگ کہ جب بچے ایسا کریں گے تو بچوں کے سب کانشیس مائنڈ میں جو ہے مسجد بیٹھ جائے گی۔ تو ایک بار بچپن میں اگر مسجد دماغ میں بیٹھ گئی تو ہمیشہ مسجد کو آنا جانا لگاؤ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بچوں کے ذہنوں میں مسجد کی وہ اہمیت ہی نہیں ہے، اسی لیے بچے مساجد سے دور ہے۔ اور آپ تربیت میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج آپ نے یہ مسجد ایک پیپر پر بنائی ہے، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی، اللہ نے آپ کو مال دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ اختیار دیا، تو آپ جو ہے آگے بڑھیے اور بعد میں زمین پر بھی اس مسجد کو تعمیر کریے، کیونکہ اللہ کے نبی نے چھوٹے سے چھوٹا حصہ لینے والے کے بارے میں بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے لیے گھر کی تعمیر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے فضائل ہے اور بھی کہ مساجد کو آباد کرنے کے حوالے سے، آباد کرنے میں ایک تو تعمیر ہے اور ایک معنی ہے سجدوں کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرے۔ جیسا ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا جس شخص کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔
وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقُ فِي الْمَسَاجِدِ، جس شخص کا دل مسجد سے لٹکا ہوا رہتا ہے، بار بار آنے کی فکر کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ دیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جیسا ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے دن ایسے شخص کو نور نصیب ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں کہا جو شخص مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا جب بندہ مسجد کو آتا ہے ایک قدم پر اس کا جو ہے ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور دوسرے قدم پر اس کا ایک درجہ اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں۔ یہ مساجد کو آباد کرنے کے جو ہے فضائل ہیں۔ اس میں آباد کرنے میں دو معنی، ایک تو تعمیر کے ساتھ اور دوسرا عبادتوں کے ذریعے سے۔ ورنہ علامہ اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو مساجد تو بنانے میں بعض لوگ دلچسپی دکھاتے ہیں لیکن نمازوں سے دور رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ اور مسجدوں میں باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ عبداللہ ابن مکتوم کا ان کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گزارش کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے لگ بھگ 4 عذر انہوں نے پیش کیے، اور ایک حدیث میں 2 عذر۔ جب دونوں حدیث کو جمع کر دیا جاتا ہے تو لگ بھگ 6 انہوں نے ریزن بتائے کہ مجھے اجازت دیجئے میں گھر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات انہوں نے کہی کہ اللہ کے نبی میں نابینا ہوں، اور دوسری بات کہی ہے اللہ کے نبی میرا جو گھر ہے وہ مسجد سے بہت دور ہے۔ تیسری بات کہی ہے اللہ کے نبی کوئی خادم نہیں ہے، کوئی لانے والا مجھے نہیں ہے، گھر اور مسجد کے درمیان بہت سارے درخت اور جھاڑیاں ہیں جس سے مجھے آنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور پانچواں کہا کہ راستے میں جانور سانپ وغیرہ بھی جو ہے مل سکتے ہیں جس سے مجھے خطرہ ہے۔ اور آخری بات کہی ہے اللہ کے نبی میں بوڑھا ہوں، میں عمر رسیدہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے ان کے تمام گزارشات کو سنا، ان کے تمام جو ریزنز وہ بیان کر رہے تھے اس کو بھی سنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا هل تسمع حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کیا تمہارے کانوں میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے؟ تو عبداللہ ابن مکتوم نے کہا ہاں اللہ کے نبی ہاں میں اذان کو سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا فعجب، تو اس کو قبول کرو اور مسجد میں آ کے نماز ادا کرو۔ اگر عبداللہ بن ابن مکتوم کے 6 ریزنز اور آج جو لوگ مسجدوں سے دور ہے ہم میں سے کوئی اگر کمپیئر کرے تو ہمارے پاس تو وہ عذر ہے ہی نہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا عذر کہا تھا کہ میں نابینا ہوں۔ اتنے سارے عذر کہنے کے بعد بھی اللہ کے نبی نے کہا مسجد کی یہ اہمیت ہے کہ تم اگر اذان سنتے ہو تو مسجد میں آ کے نماز کو ادا کرو۔ لیکن آج ہمارے پاس کیا ہے؟ مساجد کو خالی کر دینا اور بازار کو جو ہے آباد کرنا، قبرستانوں کو آباد کرنا، شرک کے اڈوں کو آباد کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری فضیلتیں ہیں باجماعت نماز ادا کرنے کی۔ ایک حدیث میں کہا اللہ کے نبی 27 درجے زیادہ ثواب ملے گا اس شخص کو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے مقابلے اس کے جو انفرادی نماز پڑھے۔ اور پھر ہر قدم پر جب وہ مسجد کو آتا ہے تو ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا جب تک مسجد میں آ کر وہ شخص آتا ہے بیٹھتا ہے تو وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اور مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر جب بیٹھا رہتا ہے جتنی دیر بیٹھا رہے گا اللہ کے نبی نے کہا فرشتے اس کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک اور صحابی تھے ان کے بارے میں آتا ہے ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اس شخص کا گھر بہت دور تھا۔ ہم نے کہا کہ یا تو آپ گھر قریب لے لو یا پھر آپ سواری لے لو، تو وہ جو ہے اس بات پر راضی نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو لایا گیا، اللہ کے نبی نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں یہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مسجد کے قریب گھر لوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر سے مسجد آنا اور جانا لکھا جائے، فرشتے لکھتے ہیں اسے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، مسجدوں کو آنا، 5 وقت حاضری دینا۔ ہم کام اور کاروبار میں رہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم کاروبار سے گھر بار بار آئے جائیں، لیکن مسجد کا تعلق اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا رکھا ہے آپ گھر میں رہو، کاروبار پہ رہو، کہیں بھی رہو، 5 وقت آپ کو مسجد آنا ہے اور مسجد سے جانا ہے، تو یہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ تو یہ مسجد کے آداب میں سب سے پہلے یہی ہے کہ عبادتیں کی جائے، یہاں پر جو 5 اللہ تعالیٰ نے نمازیں ہمارے اوپر فرض کی ہے اس کو یہاں پر ادا کیا جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی باتیں میں یہاں پر ابھی بتایا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ ولکم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اسی طریقے سے مسجد کے چند آداب ہے، انشاءاللہ اس کو بتا کر بات کو ختم کریں گے. سب سے پہلا ادب مسجد کا وہ یہ کہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہے، امر رسول اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھو اور خوشبودار رکھو. یہ اللہ کے نبی نے حکم دیا. اس کی اہمیت اس بات سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ ایک عورت تھی، بڑی جو ہے کالا کلر تھا عورت کا، وہ جو ہے لوگ اسے حقیر سمجھتے تھے. وہ مسجد نبوی کی جو ہے صاف صفائی کا کام کرتی تھی. اچانک دیکھا کہ اللہ کے نبی کئی دن سے وہ نہیں آ رہی ہے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ تو انتقال کر گئی ہے، ہم نے اس کی تدفین بھی کر دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی نے کہا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر کے پاس لے چلو. جب لے جایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر نماز جنازہ ادا کی. یعنی یہ مسجدوں کی خدمت کرنے والوں کی اتنی اہمیت کرتے تھے رسول اللہ کہ جب وہ مر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ تک آپ نے ادا کی. اور پھر اسی طریقے سے مسجد کو ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھنا، یہ بھی مسجد کا ادب ہے. ایک شخص آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اس نے پیشاب کر دیا. آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، پیشاب کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکنے سے منع کیا. اس کے بعد اس شخص کو اللہ کے نبی نے بلایا، بلا کر کہا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر. اللہ کے نبی نے کہا یہ جو مسجدیں ہیں یہ اس لیے نہیں بنائی گئی ہے، یہ گندگی کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے. انما هي لذکر اللہ عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہے اور نمازوں کے لیے ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان جو ہے آج بھی اس وقت میں بھی مسجدوں کو بس ٹوائلٹ کے لیے اور واش روم کے لیے، بس اپنے کام کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی پوچھتے ہیں کہ بھائی مسجد کہاں ہے، جب ان کو ایڈریس بتایا جاتا ہے کہ یہاں مسجد ہے تو امید یہ لگائی جاتی ہے کہ شاید نماز پڑھیں گے، اپنا کام کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں کہا تھا کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی ضرورت فارغ کرنے کے لیے آئے اور چلے گئے. آپ تھوڑا امیجن کریے کہ اگر کوئی ہمارے گھر کو اگر ایسا کوئی معمول بنا لے، ہم میں سے کسی کے گھر کو اگر کوئی ایسا معمول بنائے کہ وہ آئے اور اپنا ضرورت سے فارغ ہو رہا ہے جا رہا ہے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوگا. لیکن مسجدوں کی اتنی بے ادبی ہے اور مسجدوں کے حقوق اتنے ہم ضائع کرتے ہیں کہ مسجدوں کے ساتھ آج یہی مسلمانوں کا تعلق ہے. ان کو اس بات کی حیا بھی نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، جب میں آؤں تو میرے اوپر کون سے حقوق ہیں، مجھے کیا کرنا ہے. یہ سب چیزوں سے لوگ غافل رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اسی طریقے سے ایک اور ادب مسجد کا وہ یہ کہ مسجد میں بدبودار چیز کھا کر آنا منع ہے. اللہ کے نبی نے کہا کچا پیاز اور لہسن کھا کر مسجدوں کو مت آؤ، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں کہا جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی. حالانکہ کچا پیاز اور لہسن تو جائز چیز ہے، لیکن چونکہ اس کی بدبو کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ کئی لوگ آج بھی مسجدوں کو وہ چیزیں کھا کر آتے ہیں جو نشے کی چیزیں ہیں. یہاں پر ایک جائز چیز کھا کے آنے سے منع کیا جا رہا ہے. کئی لوگ سگریٹ پی کے آتے ہیں، گٹکا کھا کے آتے ہیں، پان کھا کے آتے ہیں، کیونکہ مسجدوں کا ادب اور احترام ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے. اسی لیے نہ مسجد کو آتے ہیں 5 وقت، اور جب کبھی آ جاتے ہیں اتفاق سے تو وہ پوری بے ادبی کے ساتھ آتے ہیں جس میں مسجد کا ادب ضائع ہوتا ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے آداب ہے. ایک ادب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب تم مسجد کو آؤ تو زینت اختیار کرو، یعنی اچھا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر مسجد کو آؤ. اس میں بھی بڑی کوتاہی ہوتی ہے. اب جب میں اچھا لباس کہہ رہا ہوں، اس کے اندر ایک معنی یہ ہے کہ مکمل لباس پہن کے آؤ. بعض لوگ تو مکمل لباس پہنے بغیر مسجدوں میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے کمر کا حصہ دکھتا ہے، اور رات میں سوتے وقت جو لباس پہنتے ہیں وہ لباس پہن کر آپ مسجد کو آ جاتے ہیں. کئی کتابوں میں علماء نے لکھا کہ کیا یہ لوگ
یہ اس لباس کو پہن کر ان لوگوں کے پاس جانا پسند کریں گے جس کو یہ اہمیت دیتے ہیں، دعوتوں میں جانا یا اثر و رسوخات والے لوگوں کے پاس جانا نہیں. تو پھر اللہ کے گھر میں، اللہ کی مسجد کا ادب ہمارے پاس کیا ہے؟ جس حالت میں ہم چاہتے ہیں آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ جب اللہ تعالیٰ کی گھروں کو، مسجدوں کو آؤ تو زینت اختیار کرو، اچھا لباس پہنو. بہت سارا لباس ہے، کسی کا شادی کا لباس، ولیمے کا لباس، اور الگ الگ سردی کا لباس، گرمی کا لباس ہے. لیکن نمازوں کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی خاص لباس نہیں ہے. خاص لباس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی نماز خراب نہ ہو، آپ کی وجہ سے کسی کا آپ جو ہے لباس جو اللہ کے نبی نے بتایا اس سے کم آپ کا لباس نہ ہو. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر بھی بہت ساری کوتاہی ہوتی ہے. اور پھر اسی طریقے سے ایک ادب، مسجد میں آتے وقت اللہ کے نبی نے کہا سیدھا پیر ڈال کر داخل ہو اور بایاں پیر جو ہے بائیں پیر کے ذریعے سے واپس جائے. اور ایک حدیث میں دعا بھی بتائی گئی، جیسے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رسول اللہ پر دعا بھیجتے ہوئے داخل ہو اور دعا بھیجتے ہوئے، درود بھیجتے ہوئے مسجد سے باہر نکلے. اور ایک دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور نکلنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک. تو یہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے جب کبھی مسجد میں آئے اور جائے. اور پھر ایک ادب یہ بھی ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھنا، یعنی جب مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھے. اس میں ایک چیز کی وضاحت یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں آئیں اور فرض نماز اگر چل رہی ہے تو آپ فرض نماز کے لیے ٹھہریں گے، وہ آپ کی تحیۃ المسجد بھی ہوگی، اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا. آپ مسجد میں آئے کہ اگر سنت کا وقت ہے، آپ سنت کے لیے اگر ٹھہر رہے ہیں تو وہ سنت کا بھی اجر ملے گا اور ساتھ میں تحیۃ المسجد کا بھی آپ کو 2 رکعت کا اجر ملے گا. لیکن آپ ایسے وقت میں آئے کہ نہ فرض کا وقت ہے نہ کوئی سنت کا وقت ہے، جیسے آپ 11 بجے کے وقت آ گئے، کوئی دوسرے اوقات میں آ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا دخل احدکم المسجد، جب تم مسجد میں آؤ فلا یجلس، مت بیٹھو حتی یصلی رکعتین، جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لو. یہاں تک کہ جمعہ کے دن بھی رسول اللہ جب خطبہ دیتے، کوئی شخص اگر آتا تو رسول اللہ ان کو اٹھاتے اور کہتے کہ ہلکی پھلکی 2 رکعت نماز پڑھو اس کے بعد بیٹھو. تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کا بھی ہم کو خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ سترے کے سامنے نماز پڑھنا، سترے کے جتنا قریب ہو سکے نماز پڑھنا چاہیے، یہ بھی مسجد کا ادب ہے. اور نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ منع ہے، یہ منع ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اگر اس کے گناہ معلوم ہو جائے کہ اس کا کیا گناہ ہے تو 40 سال یا 40 مہینے یا 40 دن وہ وہیں رکنا پسند کرے گا بجائے آگے بڑھنے کے. تو اس کا بھی جو ہے خیال کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک ادب خواتین کے لیے وہ یہ کہ مسجدوں میں جب وہ آئے تو خوشبو لگا کر نہ آئے، یہ منع ہے. اور پھر گمشدہ چیز کا اعلان کرنا مسجد کے اندر یہ حرام ہے. مسجد میں خرید و فروخت کرنا یہ ممنوع ہے، منع کیا گیا کہ کوئی چیز خریدے یا بیچے. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کوئی ایسا کر رہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ اس کی تجارت میں برکت ہی نہ ڈالے. اور ایک ادب مسجد میں بلند آواز سے گفتگو کرنا، چلانا، یہ سب چیزیں منع ہیں. عمر ابن خطاب نے ایک شخص کو دیکھا کہ بہت مسجد میں چلا رہا ہے. اللہ کے عمر ابن خطاب نے بلا کر پوچھا کہ کہاں سے ہو؟ تو اس شخص نے بتایا کہ مسافر ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مسافر ہو اس لیے چھوڑ رہا ہوں ورنہ میں تمہارے اوپر کوڑے برساتا. تم جو ہے مسجد میں آئے ہو اور اس طریقے سے جو ہے چلا رہے ہو. تو مسجدوں میں چلانا، مسجدوں میں جو ہے پکارنا، یہ سب چیزیں منع ہے. کیونکہ لوگ جیسا شروعات میں بتایا، کوئی اپنے دعا کے لیے آتا ہے، کوئی اپنے مناجات لے کر، کوئی اپنی امیدیں لے کر مسجدوں کو آتا ہے، عبادت کرتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے. تو اگر کوئی مسجدوں میں چلانے کا ماحول یا اگر ایک دوسرے کو ستانے کا ماحول رکھیں گے تو پھر اس سے مسئلہ ہوگا. تو چلانا منع ہے. لیکن بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ مسجد کے اندر جو ہے گانوں کی رنگ ٹون لے کے آ جاتے ہیں اور نماز ہوتے رہتی ہے ان کا گانا بجتے رہتا ہے. یہاں چلانے سے، چیخنے سے منع کیا جا رہا ہے، وہاں پر لوگ جو ہے حرام میوزک لے کے مسجد میں آ رہے ہیں. یہ سب مسجدوں کی بے ادبی ہے. یہ سب مسجدوں کے ساتھ اس کا احترام پامال کرنا ہے. اور پھر اسی طریقے سے ایک اور ادب وہ یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے بلکہ نماز ادا کرتے ہوئے مسجد سے نکلنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اذان ہو گئی اور وہ اٹھ کر چلا گیا. اللہ کے نبی نے کہا اس نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. تو ایسا کرنا منع ہے. میرے تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجدوں کے یہ آداب ہے، ان آداب کا خیال رکھا جائے اور پھر مسجدوں سے ہمارا گہرا تعلق ہو.
ہم روز مسجدوں کو آئے، روز مسجدوں میں آ کے وہ جو فرض اللہ نے ہمارے ذمہ رکھا ہے 5 وقت نماز کا، اس کو ہم مسجدوں میں ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ مسجد بنانے کے لیے اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ اس میں حصہ لیجئے، آپ اپنی جو ہے مال کے ذریعے سے حصہ لیجئے، عبادتوں کے ذریعے سے حصہ لیجئے۔ مسجدوں کو ویران مت رکھیے، مسجدوں کو آباد رکھیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر بار مسجد کو آتے تھے، یہاں تک کہ کوئی پریشانی بھی لائق ہوتی تو وہ مسجد کو آتے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، قرض بہت زیادہ ہو گیا تھا تو دیکھا کہ وہ صحابی کہاں ہے، مسجد کو آئے ہوئے ہیں، یعنی غم میں تکلیف میں جو ہے کہاں آئے ہوئے، مسجد کو آئے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ گھر میں کچھ انبن ہو گئی، سب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں، تو وہ مسجد نبوی میں ملے۔ بھوک کی شدت اگر ہو جاتی تو صحابہ اکرام کے بارے میں آپ واقعہ مشہور ہے، سنے ہوں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب مسجد کو آ گئے تھے۔ بھائی آپ کو کس چیز نے یہاں پر لایا ہے؟ بھوک نے لایا ہے۔ تو تکلیف ہوتی، کوئی بھی قسم کی تکلیف ہوتی، اللہ کے گھر کو آتے۔ لیکن آج کیا بات ہے کہ جو ہے مسلمان جتنی زیادہ تکلیف میں ملوث ہوتے ہیں اتنا زیادہ اللہ کے گھر سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے در سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر دعائیں کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ سب جو ہے مسجدوں کا احترام پامال کرنا ہے۔ اور جو آگے جو باتیں بتایا ہمیں کہ مسجد میں آنا، اس کی کیا اہمیت ہے، اور پھر اسی طریقے سے فرض نمازیں یہاں پر ادا کرنا۔ عبداللہ ابن مکتوم کا واقعہ کہ ان کے پاس کتنے وجہ تھے مسجد کو نہیں آنے کے، لیکن اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی، بلکہ مسجد میں نماز ادا کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ تو ان تمام باتوں پر ہم کو خیال کرنا چاہیے، مسجدوں کو ویران کرنے سے بچنا چاہیے، اور اپنی 5 وقت کی نمازوں کا ہم کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نمازیں کہاں پڑھ رہے ہیں، کس حالت میں ہو رہی ہے۔ دیکھیں مسجد کو آ کے نماز پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے، کئی لوگ تو نمازوں سے ہی غافل ہیں۔ یہ امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جو بے نمازی ہے، 5 وقت میں جو ہے نمازوں سے دور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، مسجدوں میں 5 وقت حاضر ہو کر فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب تک زندہ رکھے، اسلام و ایمان کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔